توشہ خانہ ون کیس میں نیا موڑ، نیب نے خود ہی عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کالعدم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیک کرنے کی استدعا کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر امجد پرویز نے کہا کہ میں خود توشہ خانہ کیس میں سزا کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہوں۔ میں نے اعتراف کرتے ہوئے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطل کرنے کا بیان دیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کالعدم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیک کر دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی ظفر کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ہدایات لینے کے لیے وقت دے دیا۔ عمران خان نے پی ٹی آئی کو کب تک احتجاج کا پلان دیا، علیمہ خان نے بتا دیا۔ بھائی سے ملاقات کے بعد علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں کہا کہ عمران خان نے سندھ اور بلوچستان کے عوام کو اپنے صوبوں میں احتجاج کرنے کا کہا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، 24 تاریخ کی تیاری کریں کیونکہ یہ فائنل راؤنڈ ہے اور جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے احتجاج کے لیے حکمت عملی ترتیب دینے کا کہا ہے۔ حکومت کتنے لوگوں کو گرفتار کرے گی؟ عمران خان نے کہا کہ 80 سال کی آنٹیوں کو بھی احتجاج میں شامل کریں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے سب کو پکڑنے کی ہدایت کی ہے، کیا 10,000 کارکنوں کو پکڑیں گے؟ عمران خان کی احتجاج کی کال پر پارٹی متحرک اراکین پنجاب اسمبلی مشاورت کے لیے پشاور طلب۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی عمران خان کا اہم پیغام ارکان اسمبلی کو پہنچائیں گی، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے بھی احتجاج کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے ہری پور میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے ملاقات کر کے احتجاج کی کال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا کہ عمران خان نے حکم دیا ہے، اس پر لبیک کہیں گے۔ عمران خان باس ہیں، وہ حکم دیتے ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا پہلا روز قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست خارج کر دی گئی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ کیسز میں پرسنل نہ ہوا کریں، چھوڑ دیں قاضی صاحب کی جان۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے کیسز کی سماعت کی۔ پہلی سماعت میں 18 مقدمات میں سے 15 خارج، کئی درخواست گزاروں کو جرمانے کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عارف الوی کو صدر بنانے کے خلاف درخواست پر دوبارہ نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ عارف الوی کی بطور صدر مملکت تقرری کے خلاف دائر درخواست پر سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ایسی درخواستیں جرمانے کے ساتھ خارج ہوں تو ہی حوصلہ شکنی ہوگی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے مشکل، بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 18 نومبر کی تاریخ مقرر۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ اڈیالہ جیل میں اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے بریت کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے خارج کر دیں۔ پاکستان نے چین کی جانب سے سیکیورٹی بھیجنے کے معاملے کی تردید کر دی۔ چین نے پاکستان میں سیکیورٹی کے لیے اپنے اہلکار تعینات کرنے کا نہیں کہا۔ دفتر خارجہ نے وضاحت کر دی۔ ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ خبریں قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں، پاک چین دوستی کو ان قیاس آرائیوں سے خراب نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ آئندہ برس ہونے والی چیمپئنز ٹرافی پر آئی سی سی سے رابطے میں ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوئی بیک ڈور چینل نہیں، بھارت کھیلوں کو سیاست کی نظر نہ کرے۔ انہوں نے خواجہ آصف کے معاملے پر کہا کہ کسی پاکستانی شہری کے ساتھ بد تہذیبی قابل قبول نہیں۔ سابق چیف جسٹس کے معاملے پر پاکستانی ہائی کمیشن مقامی اتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ افغانستان سے متعلق ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغان حکومت ہمارے صبر کا امتحان نہ لے۔ عمران خان کی رہائی کی کوششوں میں میرا کوئی کردار نہیں، میں کسی سیاستدان کو قید کرنے کے حق میں نہیں ہوں، مولانا فضل الرحمان نے بتا دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ جے یو آئی فے نے کہا کہ جمہوریت کی کمزوری میں سیاستدانوں کا بڑا کردار ہے۔ سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے لیے جمہوریت پر سمجھوتا کیا۔ برطانیہ کی ذمہ داری ہے کہ خواجہ آصف کے معاملے میں قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ریپبلکن کی حکومت ہو یا ڈپلومیٹس کی، دنیا کے لیے ان کی پالیسی ایک ہے۔ عمران خان کے خلاف صرف اسلام آباد میں درج مقدمات کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ وفاقی دارالحکومت کی پولیس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں 62 مقدمات درج ہیں، جبکہ ان کے خلاف ایف آئی اے میں 7 مقدمات اور انکوائریز چل رہی ہیں۔ عدالت نے عمران خان کی بہن نورین نیازی کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے پولیس کو کل حتمی اور تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے کیس میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو مزید مہلت دے دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان اور درخواست گزار اکبر ایس بابر کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر جواب جمع کرانے کے لیے کمیشن سے وقت مانگا کہ اس کی مزید سماعت 4 دسمبر تک ملتوی۔
بیشتر اسپتال ملتان میں مریضوں میں ایڈز پھیلنے کی وجہ سامنے آ گئی۔ اس حوالے سے اسپتال کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈائلسس یونٹ میں ایک مریض ایڈز وائرس پھیلانے کی وجہ بنا۔ ڈائلسس یونٹ میں 240 مریض رجسٹر ہیں۔ ایڈز سے متاثرہ شخص انہی مریضوں میں سے ایک تھا، اس لیے اس مریض کا الگ سے رکھی ڈائلسس مشین پر علاج نہیں کیا۔ ترجمان کے مطابق تمام رجسٹرڈ مریضوں کی اسکریننگ ٹیسٹ دوبارہ کی جا رہی ہے۔ ایڈز وائرس کتنے مریضوں میں منتقل ہوا، اس پر انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں آج پھر ریکارڈ ساز تیزی، انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 100 انڈیکس 94,237 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ کاروباری دن کے اختتام پر 836 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 94,191 پوائنٹس پر بند ہوا۔ برسبن میں پہلا T20 آسٹریلیا نے جیت لیا، پاکستان کو 29 رنز سے شکست ہو گئی۔ بارش کے باعث 2 گھنٹے تاخیر کی وجہ سے کھیل کو 7 اوورز تک محدود کیا گیا۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ 7 اوورز میں آسٹریلیا نے پاکستان کو جیت کے لیے 94 رنز کا ہدف دیا۔ ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 64 رنز بنا سکی۔ آسٹریلیا کی جانب سے گیلن میکسویل 19 گیندوں پر 43 رنز کی شاندار اننگز کھیل کے آؤٹ ہوئے۔ ان کی اننگز میں 5 چوکے اور 3 چھکے شامل ہیں۔ پاکستان کی جانب سے حسیب اللہ اور سلمان علی آغا نے آسٹریلیا کے خلاف T20 ڈیبیو کیا۔